تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو کمزور عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائے، نہ نسوار کھاؤ، نہ پان کھاؤ، نہ بیڑی کھاؤ، بس روٹی سالن کھاؤ، نان بخور اور ڈر مزہ، وہی کافی ہے۔ دودھ پیو، چائے پیو، بہترین چائے پیو، دودھیا پتی ملا کر بہترین، سینے کے امراض ختم ہوں گے، دل بیدار رہے گا، خون کو چوبند ہوگا، ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ لیکن یہ نسوار کیا ہے اور پان کیا ہے اور بیڑی اور سگریٹ تمباکو، ٹول غلط خبر دی، ٹول رضان بچ کے بس توبہ بس۔ یوں بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو، لہم فیہا ما یشاؤ، ان کے لیے وہ جو یہ چاہیں گے۔ تو طالب علم نے پوچھا نسوار ہوگی کیا؟ کہا نا۔ کہا کیوں؟ ہم تو چاہیں گے۔ یعنی نسوار کی عادت پہلے ہی قبر میں جھٹکوں میں ختم ہو چکی ہوگی۔ تو دوسرے نے پوچھا چائے ملے گی؟ اس نے کہا چائے انشاءاللہ ملے گی۔ کہا یہ کیوں؟ کہا چائے پر عالم لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، نسوار پر عالم لوگوں نے اعتراض کیا ہے، چائے پر اعتراض سبحان اللہ۔ کیسے جواب دیا؟ چائے ملے گی۔ چائے اس کے در مجلس ہر شاؤ گدائے، چائے اس کے تاراج کو ند خانہ غمراں۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ بس ایک گرم کپ چائے کا ملے، 2 بسکٹ اور تیز تلوار انگریز کی گردن مارنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان ڈائری میں انگریز رائٹر نے لکھا ہے، رپورٹر نے، محمد انور شاہ کشمیری، دارالعلوم دیوبند کا فاضل اور کامیاب مدرس، محمود الحسن کا لائق شاگرد۔ محمود الحسن حجاز جاتے ہوئے اپنی جگہ دیوبند میں ان کو حدیث پڑھانے بٹھایا۔ پورے ملک میں آپ کی علمی صلاحیت کا شور مچا رہتا ہے، آپ ہر علم اور فن میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ آپ انگریز دشمنی میں شیخ محمود الحسن کا وفادار شاگرد ہیں۔ شیخ شاہ صاحب کو لکھتے ہیں آپ کا بس چلے ایک انگریز ہندوستان میں نہ رہا۔ ایک ہی انگریز ڈائری۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ورشا ہے شیخ الہند کا وفادار شاگرد۔ تو حضرت فرماتے تھے بس اور کچھ نہیں چاہیے، ایک کپ گرم گرم چائے، اس کے ساتھ 2 بسکٹ اور ایک تیز تلوار۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ چائے نہیں پیتے کہ یہ بھی کھولتا ہوا ہے۔ چائے گرم ہو، گرم گرم، اور بیوی حسین جمیل ہو، اور دولت خوب زیادہ ہو۔ کم دولت سے کام نہیں چلے گا، سینکڑوں کام رہ جائے گا۔ یہ ضروریات سن لو ذرا۔ چائے گرم، سبحان اللہ۔ آج اینڈ ٹائم پر میں نے گھر پوچھا تو انہوں نے کہا بھی بناتے، میں نے کہا ٹائم ہے ہی نہیں۔ باہر فون کیا ہمارے خادم زندہ آباد، ایک گرم گرم کپ لے آیا، وہی نو۔ چائے اس کے در مجلس ہر شاؤ گدائے، چائے اس کے تاراج کو ندخانہ غمرا۔ شکر میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد انور صاحب جو عزیز القدر عزیز سلیمان بنوری کے نانا لگتے ہیں، ان کے مدرسے میں ایک مدرس ہے، اس کو چائے پر اشعار یاد ہے۔ کوئی سندھی ماڑو ادھر سے آتے جاتے حضرت کو میرا سلام بھی کہے مولانا محمد انور صاحب کو، اگر وہ موجود ہو، اکثر رمضان حرم میں گزارتے ہیں۔ غالباً اس مدرس کا نام بھی مولوی غلام احمد صاحب ہے۔ کئی مرتبہ مولانا نے مجھے کہا اشعار لکھو تھا، یہ 2 ہی مجھے یاد رہ گئے، باقی پورا مکمل نظم ہے چائے پر۔ تو چائے گرم اور دودھ کی چائے ہفت اقلیم کی سلطنت، اور سب چائے یہاں ایک مدرس تھا، جا چکا ہے، بہت اچھے استاد ہے، بہت شریف، ہمارے کریم رحیم دوست ہے۔
تو میں کہتا مولانا چائے تیار ہے. کون سی؟ میں نے کہا سب. اور یہ سب لوگوں نے لاٹ سے میں چلا جاؤں گا. بس جسم کے اوپر میرے خارش شروع ہو جاتی ہے سب سن کر. کوئی شک نہیں کہ سب چائے دوا ہے اور دودھ کی چائے غذا ہے تو پیٹ بھرتی ہے. لیکن یہ جو سینے اور دل کے امراض ہے، کہتے سینے کے امراض کی شفا دودھ کی گرما گرم چائے. ایسا اب نکل رہی ہو، بڑاس پیدا ہو رہی ہو اور گرم گرم آپ پی رہے ہو، شڑاپ شڑاپ شڑاپ. سبحان اللہ. تو بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی انہا لشوبا من حمیم، ان لہم علیہا لشوبا من حمیم. یہ ملونی کھولتی ہوئی تو وہ تو جہنم کے اندر جو جہنمیوں کے لیے لائق ہے. اور یہ چائے تو مبارک چیز ہے. دودھ بہترین نعمت، پانی نعمت، چائے کی پتی نعمت. الائچی اس میں ڈالو، تھوڑا سا ذرا سا معمولی سا سونف کی بھی خوشبو دکھاؤ، پھر دیکھو کیسی چائے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. چائے عجیب و غریب چیز ہے. اللہ اکبر. حضرت اقدس محدث العالم شارح بخاری و ترمذی حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری بہت اعلیٰ اور عمدہ چائے پیتے تھے. ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں ختم بخاری تھا. اختتام پر حضرت مولانا تقی صاحب مدظلو نے کہا کہ حضرت چائے کا کیا ہوگا؟ کہ میری ہدایت کے مطابق بنا سکتے ہو. تو فرمایا پتیلا لا کے دکھاؤ. پتیلا لا کے دکھایا. نہ کون کون چائے پیئیں گے؟ بس جنہوں نے پی رہے ابھی سے جو بعد میں آئے اس کو نہیں ملے گی. 6 آدمی تھے. ایسا کہو 4 کپ پانی ڈالو اور 2 کپ دودھ ڈالو. پہلے پانی ابالو، پھر اس میں پتی ابالو، پھر اس میں دودھ ابالو اور فوراً اتارو. واقعی حیران کن چائے بنتی تھی. حضرت فرماتے تھے چائے ہو تو لبریز ہو، لبسوز ہو، لبدوز ہو، ایک چوتھی چیز اور ہے وہ بھولتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت کے وصال کی خبر جب ملی نا تو حضرت اقدس مولانا لطف اللہ نے فرمایا مولانا مجسس سے موت خبر چلا دو اگر چائے میں یاد ہوئی. چائے میں ڈیرے خشتہ و پشوق چلے اور ڈیرے مزیدار چائے میں جوڑا. تو محمود الملت والدین فقیہ ہذہ الامہ مولانا مفتی محمود صاحب سے عشق کے درجے میں تعلق بہت زیادہ. یہاں تک کہ پشاور کے ان کے خاص شاگرد اور عزیز دوست پروفیسر مولانا محمد اشرف خان صاحب نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی کا سب سے پریشان کن دن کون سا تھا؟ کہا جس دن مولانا انور شاہ صاحب کا انتقال ہوا. تو مولانا اشرف صاحب نے پوچھا آئندہ بھی ایسا کوئی دن آ سکتا ہے؟ کہا جس دن مفتی محمود کا انتقال ہو. کہا اتنا بڑا آدمی اس امت کو آئندہ نصیب نہیں ہو سکے. تو حضرت مفتی صاحب سے بڑی زبردست شیرین مجلس کرتے تھے استاد محترم. اور پھر اچانک اٹھنے لگے اور رومال کندھے پہ ایسا ڈالا چتکور سا رومال پہ لکیر ہوا. مفتی صاحب نے فرمایا کہاں چلے ڈیرو والا پکڑے ہوئے چائے نہیں پیو گے؟ چائے نہیں بناؤ آپ کے لیے؟ چائے ہر ایک بنا سکتے ہیں کوئی. میں نے کہا حضرت چائے میں بنا لیتا ہوں. کہہ تو دیا. حضرت واپس بیٹھ گیا. کہا تم چائے بناؤ گے تو وہ پی جائے گی کیا؟ لیکن یقین کرو میں جو کمرے تک آیا کپڑوں سے پسینے نکل رہے. میں سجان پہ عذاب ہوا چلو خواہ مخواہ جسے مصیبت نے جوڑ. خیر میں نے پتیلا اسی طرح دھویا جیسے سنا تھا، چولہے پہ چڑھایا، پانی رکھ کے اس ساتھی کو کہا خیال کرو یہ چائے بنے گی مفتی صاحب اور حضرت کو پلائے گے. اور وہاں ایک بلوچ کی دکان تھے ڈاکخانے کے راستے میں. وہ بڑا دوست آدمی تھا. اصلی دودھ بھینسوں کا آتا تھا. اس سے جا کے میں نے آدھا کلو دودھ خریدا. اس نے کہا 1 کلو لے جاؤ. میں نے کہا نہیں 1 کلو ہی چاہیے. ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا اتنا دودھ بڑھ جائے مولانا چائے نہ پیے. اس نے کہا کیا مصیبت ہے تو 1 کلو آدھا کلو میں پیسے تھوڑی لے رہا.
میں نے کہا بھی آدھا کلو دے دو بس. آدھا کلو دودھ لے آیا میں اور چائے میں ڈالا. چائے تیار ہو گئی, کیتلی میں ڈالا, کیتلی دھلی ہوئی, پیالیاں سوکھی ہوئی, وہ بڑا خاص وہ طریقہ. کپڑے سے سکھاؤ, کپڑے سے سکھاؤ, ایک قطرہ پانی کا نظر نہ ہے. جب میں وہاں آیا حضرت مولانا عبداللہ کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے. میں نے کہا بس میں پیالیاں ساتھ لایا. انہوں نے پیالیاں منگوائی تھی باچا خان سے. میں نے پیالی بھری تو حضرت بنوری نے کہا مجھے پہلے دو. مفتی صاحب نے کہا میں احق بالتعظیم و مہمان تو میں ہوں. مفتی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ میں تعریف کروں تاکہ طالب علم بچ جائے, اور حضرت بنوری تو غصے میں تھے. انہوں نے کہا مجھے. میں نے دونوں کپ بھرے اور حضرت بنوری کو پہلے دیا اور مفتی صاحب کو دوسرا دیا. حضرت بنوری نے چائے کا چسکا لیا. ماشاء اللہ, اور لوگ بھی دنیا میں باذوق ہے. مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں اچھا بھائی باروں کو آپ پولیس سرات پار کر گئے. لا الہ الا اللہ. ہم نے چائے کے لیے ایک بکری خریدی, اس سے ریوڑ بن گیا. وہ ایک افغانی کو ہدیہ دیا الحمدللہ, پورا ریوڑ ٹرک بھر کے دیا. اس کے بدلے میں ایک بھینس خریدی, وہ بھینس سے 800 بھینسیں اور گائے ہو گئے. اور یہ سب ایک ذوق ہے چائے کا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. پاکستان میں واحد ادارہ احسن العلوم جس میں تمام چائے جو بنتی ہے وہ اپنے باڑے کے دودھ سے. تفسیر کے لیے شروع ہونے سے پہلے 12,28,000 کی بھینسیں خرید کے لایا ہو کہ تازہ بہترین دودھ طالب علموں کو نصیب ہو چائے میں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے خدام صحیح خدمت کر رہے ہوں گے, اور اگر نہ کریں تو ان کی نصیب نہیں ہے. پھر جہاں تک مجھ سے ہو سکے جو کام میرے ذمہ ہے میں اس میں 1 انچ برابر رتی برابر کمی نہیں ہونے دے. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو اس کے بعد عجیب بات ہوئی کہ وہ تمام بیماری دور ہوئی. کس چیز سے؟ گرم گرم چائے سے. واہ 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 واہ. چائے اس کے در مجلس عرشا گدائے, اور چاہے اس کے تاراج کند خانہ غمرا. کوئی بازوق سندھی ہو, سندھی ماڑو, تو حضرت مولانا محمد انور صاحب سکر والے بارک اللہ فی حیاتہم وکثر اللہ امثالہم واتباعہم, نیک صالح بزرگوں کی یادگار. مولانا سلیمان بنوری کے نانا جان ہے. دیوار لگے ماموں میرے کے نانا لگتے. ان کے مدرسے میں ایک مدرس ہے مولوی غلام احمد نام ہے. اس کو چائے پر نظم یاد ہے, پوری نظم ہے. یہ چاہیے کہ تفسیر میں سنا دوں ایک دن جوش خروش, اور اس دن آپ کو وہ چائے پلاؤں گا کہ کبھی نہ پیے اور نہ پی سکوگے انشاءاللہ. جمعے کو امید ہے آپ کی دعا ہے. جمعے کے دن اعتکاف میں ہوں گے ہم. خیر, جمعے کے دن دعا ہے. 23 جمعے کو آ رہا ہے نا, تو جمعے کا دن گزر کے رات کو پی لو چائے, یا شب جمعہ کو پیو. طالب کو جب کل آج کا اختیار دیا جائے تو طالب تو اجرت سے پیدا ہے. اب وہی نہ اور توائے نہ نہ تیرشے ہو تیرشے ہے تیرشے ہے باغی سے کیا. وہ چائے ایسی نہیں ہے, یہاں نہیں بنے گی, باہر سے مصری آئیں گے. اور یہ فلان کی خان دے رہے تراشے اور چائے پکڑی ہو تو لونگ ہوئی تھی. سبحان اللہ. تمہیں پتا ہے کتنی دیگ چائے تمہارے لیے آئے گی؟ 20 سے 30 دیگ یا یہاں بنائے گا یا وہیں سے لے کے آئے گا. ہاں اور کیا, اس سے تم سیر نہیں ہوں گے. بس طہارت خانے کا راستہ کھلا رکھنا پڑے گا. دیکھا جب یا منڈے ہوا ہی تھا دادیال ہونے. یہ چائے تو میں نے عہد کیا آپ کو پلانی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ 23 کو جو دعا ہو جائے گی قبل الجمعہ انشاءاللہ تعالی,
تو جمعے کے بعد تو مشکل ہے. ہاں ناظم صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن نہیں، اگلے دن صبح 8 بجے اسی ٹائم میں آپ کا پرچہ ہوگا جو باقاعدہ داخل ہے.